بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مذاہب کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہ قادر مطلق ہے، اور وہی اس نے جو کائنات ہے اس کا نظام چلا رہا ہے۔ اور مذہب کا جو مین جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو سکے، اللہ تعالیٰ کو ریکگنائز کر سکے۔ لیکن آج کل تصور اس قدر بگڑ چکا ہے کہ گویا خدا تعالیٰ کا ایک بالکل مبہم سا تصور رہ چکا ہے۔ میں اس کی ڈیٹیل نہیں جاننا چاہتا، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قوانین قدرت بنا رکھے ہیں، اور قوانین قدرت جو ہیں وہ ان پر اللہ تعالیٰ خود بھی عمل کرتا ہے، اور اس کے اپنے جو قوانین بنائے ہیں ان کو کبھی نہیں توڑتا، اور جو ہے وہ کوئی انسان جو ہے وہ ان قوانین کو توڑ ہی نہیں سکتا۔ یہ جو قوانین ہیں انہیں مذہبی نقطہ نگاہ سے جو ہے وہ سنت اللہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنا کام جو ہے نا وہ چلا رہا ہے۔ تو قرآن کریم تو صاف صاف بتاتا ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لیکن جو آج کل کے مسلمان بھی ہیں وہ تعلیم سے اتنا دور جا چکے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب خدا تعالیٰ سے کوئی تعلق ہو ہی نہیں سکتا، خدا تعالیٰ سے ساتھ ملاقات ہو ہی نہیں سکتی۔ حالانکہ قرآن کریم کہتا ہے کہ تم اگر خدا تعالیٰ سے ملاقات چاہتے ہو تو ان نیک اعمال پر جو ہے وہ عمل کرو اور خدا کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو ناظرین کرام، یہ اس وقت جو نظام قدرت چل رہا ہے یہ ایک مربوط نظام کے ذریعے چل رہا ہے، اور اس میں بظاہری طور پر جو دیکھا جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی عمل دخل نظر نہیں آتا۔ اسی لیے جو دہریہ لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ تو ایک پروسیس ہے جو چل رہا ہے، اس میں خدا تعالیٰ کا تو کوئی ہاتھ نہیں، کوئی اس کا لینا دینا نہیں، کیونکہ ہم اس میں کوئی انٹرونشن جو ہے وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتی، اس لیے خدا تعالیٰ ہے ہی نہیں۔ اور جو دوسرے مسلمان ہیں وہ خدا تعالیٰ کو ایک بالکل مبہوم سا ان کا تصور ہو چکا ہے کہ نہ وہ بولتا ہے، نہ وہ سنتا ہے، نہ وہ جواب دیتا ہے، بالکل جو ہے وہ ایک بالکل بلائنڈ طور پر جو ہے وہ عمل ان پر اللہ تعالیٰ کا ایمان ہے جو ایمان ہے ہی نہیں، اور وہ معجزات پر لگے ہوئے ہیں کہ یہ ایسا معجزہ ہو گیا، ایسا معجزہ ہو گیا۔ تو خدا تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہوا ہے اس کے مطابق اس کے بالکل الٹ معجزات جو پیش کرتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا، اور وہ بنی اسرائیل کے لیے نبی تھے، اور خدا تعالیٰ کو بعد میں یاد آیا کہ نہیں، جو مسلمانوں کے میں جو بگاڑ پیدا ہوگا اس کے لیے میں کیا کروں گا، اس کو جو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے کیا کروں گا۔ تو انہوں نے ایک طریقہ یہ سوچا کہ چونکہ میں اب نبوت ختم کر چکا ہوں، اس لیے پرانے نبی جو ہے وہ بنی اسرائیل کے نبی کو واپس لا کر
جو ہے وہ مسلمانوں کی تربیت کروں گا۔ کس قدر بھونڈا ایک جو ہے نا تصور ہے۔ اور جب ان سے پوچھا جائے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک انسان ہوتے ہوئے جو ہے وہ 2000 سال سے آسمان پر بیٹھا ہوا ہے، جبکہ قرآن میں کوئی ذکر ہی نہیں کہ وہ آسمان پر اٹھائے گئے، اور وہ 2000 سال سے بغیر ہوا کے، بغیر کسی روشنی کے، بغیر کھائے پیے وہ زندہ ہیں، تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ خدا کا معجزہ ہے، وہ خدا کر سکتا ہے، حالانکہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں اپنے قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا۔ تو ناظرین اکرام، یہ جو معجزات یہ آج کل مسلمان پیش کرتے ہیں، یہ قوانین قدرت کے ہی خلاف ہیں، لیکن جو اصلی جو معجزات ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جو ہے دکھاتا ہے، وہ چونکہ مسبب الاسباب ہے، اس لیے وہ ایسے معجزات دکھاتا ہے جس سے انکار کیا نہیں جا سکتا، اور یہ بے شمار معجزات ہیں۔ تو سب سے بڑا معجزہ تو میں یہی پیش کر سکتا ہوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بلا کر آسمان پر یہودیوں سے بچانے کے لیے آسمان پر بلا لیا تھا، اس طرح انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں اٹھا لیا؟ تو پھر وہی جواب دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے۔ اگر انہیں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہزاروں اور کیوں نبی نہیں بنا سکتا؟ تو وہاں کہتے ہیں یہ نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین کرام، وہ معجزہ جو دنیا کو نظر آئے اور وہ خارق عادت ہو، اور جو ہے نا وہ نظر یہ آئے کہ کیسے یہ ہو گیا، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ کی زمین تنگ کر دی گئی اور آخر کفار مکہ نے انہیں قتل کرنے کا جو ہے وہ ارادہ کر لیا، اور ان کے گھر کے باہر ایک مارنے والے جو ہیں وہ خنجر لے کر کھڑے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر ایسے پردے ڈالے کہ وہ آرام کے ساتھ نکل کر جو ہے وہ مکہ سے نکل کر 250 میل دور مدینہ پہنچ گئے۔ یہ ایسا معجزہ ہے کہ وہ خود پریشان تھے کہ یہ کیسے ہو گیا، اور یہ ایسے معجزات خدا تعالیٰ آج بھی دکھا رہا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ 1984 میں جب جنرل ضیاء الحق نے یہ احمدیوں کے تمام حقوق جو ہیں وہ سلب کر لیے، اور ان کو کسی قسم کا کوئی بنیادی انسانی حق رہنے ہی نہیں دیا، اور اس وقت خلیفۃ المسیح رابع حضرت مرزا طاہر احمد رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ ان کے لیے یہ پاکستان میں رہنا ہی ناممکن ہو گیا، کیونکہ وہ تو کسی کو السلام علیکم بھی نہیں کہہ سکتے تھے، خطبہ دینا تو دور کی بات ہے۔ تو آخر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ وہاں پاکستان سے ان کو ہجرت کرنی پڑی، اور وہ آسانی کے ساتھ خدا تعالیٰ کے جو ہے نا مدد کے ساتھ وہ برطانیہ پہنچ گئے۔ اور جب جنرل ضیاء الحق کو پتہ چلا تو اس نے ہر قسم کی کوشش کی کہ انہیں واپس جو ہے وہ پاکستان لایا جا سکے، اور اس کے لیے اس نے برطانیہ میں جو ہے نا بڑی کوشش کی، اور برطانوی حکومت سے بہت اپیلیں کی کہ انہیں واپس بھیجو، کیونکہ یہ ہمارے ایک اسلم قریشی کا جو ہے وہ قاتل ہے۔ اور منظور چنیوٹی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میرے پاس ثبوت ہے کہ مرزا طاہر احمد نے اسلم قریشی کو قتل کیا ہوا ہے۔ تو جب یہ بات انہیں پہنچی برطانیہ میں تو وہاں ہوم سیکرٹری نے یہ کہا کہ یہ
کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی فراڈ سے تو نہیں آیا، یہ اپنے پاسپورٹ پر آیا ہے اور برطانوی ہائی کمیشن سے یہ ویزا لے کر آیا ہے، اور اگر اس نے قتل کیا ہے تو اس کا کوئی ثبوت تو دو۔ اور بڑی کوشش کے باوجود حکومت نے نہیں جانے دیا، ان کو واپس نہیں بھیجا۔ اور یہ اس قسم کے معجزات ہیں کہ وہ جو ہے نا برطانوی حکومت کہتی رہی کہ یہ بتاؤ ہمیں کوئی ثبوت تو دو کہ کس طرح قتل کیا۔ اور آخر جب یہ مولویوں نے وہاں شور مچانا شروع کیا اور احمدیوں کے لیے اور تنگ کرنا شروع کر دیا، تو اس وقت جو ہے وہ 10 جون 1988 کو حضرت مرزا طاہر احمد نے پاکستان کے تمام مولویوں اور جنرل ضیاء الحق کو جو ہے وہ مبالغے کا چیلنج دیا کہ تم جو ہے نا اگر میرے پاس جو میرے پر الزام لگاتے ہو، یہ جو ہے میں خدا تعالیٰ کا گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو اس جو ہے نا کہ اس مباہلے کے جو ہے نا 17 دن کے بعد وہ اسلم قریشی سامنے آ گیا اور اسے آئی جی پنجاب نے لا کر کھڑا کر دیا کہ یہ آدمی جو ہے وہ فراڈ کر کے ایران بھاگا تھا اور ہم نے اب انٹیلیجنس کے ذریعے اس کو پکڑ لیا ہے۔ تو اس کے لیے مولانا جو منظور چنیاٹی کے لیے مرنے کا مقام تھا، اور یہ اس پاکستانی حکومت کے لیے ایک مرنے کا مقام تھا، لیکن خدا تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھایا۔ اور پھر جو جنرل ضیاء الحق نے ہیں تو وہ یہ 10 جون کو جو ہے وہ مبالغہ کیا گیا، اور 17 اگست کو اسی سال تقریباً 2 ماہ بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس جو ہے نا وہ ظالم فرعون کو ہوئی آگ میں جلا کر مار دیا۔ وہ کریش میں ہو کر جو ہے نا ایروپلین کریش ہوا اور وہ بالکل مر گیا، اور اس کی جسم کا کوئی حصہ بھی باقی نہیں بچا، صرف ڈینچر باقی بچے۔ ان چیز باتوں کو جو ہے وہ یہ معجزات کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے معجزات دکھاتا ہے۔ یہ جو فضول قسم کے معجزات ہیں جو قوانین قدرت کے خلاف ہیں، ایسے معجزات اللہ تعالیٰ نہیں دکھاتا۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، کیونکہ بہت سی باتیں جو ہیں وہ کہنے والی ہیں لیکن ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، اس لیے میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔